بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور 10 محرم 61 ہجری، شہادت امام حسین کا روز، اور ظاہر ہے یہ تاریخ انسانیت کا، صرف تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ عالم کا، تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بظاہر اگر کوانٹیفائی کریں تو ظاہر ہے کچھ گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک دن تھا جو فجر کی نماز کے بعد جس کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب پہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ کوانٹیفائی کریں تو ظاہر ہے گھنٹوں کے اعتبار سے، ساعتوں کے اعتبار سے اتنے ہی گھنٹوں کا دن تھا جس طرح کوئی بھی اور دن ہوتا ہے، لیکن امپیکٹ کے اعتبار سے، تاثر کے اعتبار سے اتنا بڑا دن تھا کہ آج اتنے 100 سال گزر گئے لیکن آج تک یہ دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے بتایا کہ 10 محرم کے دن ہی کتنے اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن جب 10 محرم 61 ہجری ہو گیا، واقعہ کربلا ہو گیا اس دن، تو پھر سارے حوالے ثانوی ہو گئے اور واقعہ کربلا، شہادت امام حسین کے واقعے کے طور پر اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جناب مولانا کمیل مہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ظاہر ہے چونکہ کورونا ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر ہے، آسٹریلیا میں مقیم ہے، تو وایا سیٹلائٹ کنیکشن ہمارے ساتھ ہیں، تو میں آج کے دن کی مناسبت سے 10 محرم روز شہادت امام حسین، شہادت امام حسین، جس کا آپ سرسری حوالے سے تذکرہ تو ہماری اس نشست میں بارہا سنیں گے کیونکہ ظاہر نشریات ہی شان حسین کے عنوان سے ہے، لیکن باقاعدہ تذکرہ ذرا تفصیل سے کہ شہادت امام حسین، داستان شہادت امام حسین سنتے ہیں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عاشور کے دن سب سے نازک وقت عصر کا ہے، اور وہ عصر کا وقت جب امام حسین چھوٹی قبر میں حضرت علی اصغر کو سلا لائے تھے۔ 6 ماہ کا فدیہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر خیموں میں آئے امام حسین۔ کیا قلب، قوت قلب امام حسین کی، خیموں میں آ کر کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام فہذا آخر الاجتماع، اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، میری جانب سے یہ آخری سلام ہے، اب تمہارے مصائب کا وقت قریب ہے، یہ آخری اجتماع ہے۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و بر آئے، چلائی سکینہ میرے بےکس پدر آئے، حضرت کو جو ناموس سے پیمبر نظر آئے، رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے۔ اب رخصت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت سخت ہیں، اور کئی واقعات میں اس طرح سے مکاشفات میں ہے کہ امام حسین کی والدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کئی پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم امام حسین کی رخصت کے مصائب پڑھا کرو، تو بہت ودا سخت ہے امام حسین کا۔ مجھے نہیں پتا یہ منزل امام حسین کے لیے زیادہ سختی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے زیادہ سختی۔ بہرحال یہ پہلا موقع ہے کہ جب بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ اب تک ہر مصیبت میں امام حسین ساتھ تھے بی بی زینب کے، لیکن اب بہن تنہا رہ جائیں گی۔ اللہ رے صبر زینب اس منزل پر بھی امام حسین سے فرما رہی تھی کہ بھیا آپ نہ روئیں، نہ رو بھیا۔ امام حسین فرماتے تھے کیف اللہ اب کی، میں کیسے نہ رو کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے بازوؤں میں رسیاں بندھنے والی ہیں۔ اور آقا عبداللہ الحسین نے آگے بڑھ کر بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور بی بی نے آگے بڑھ کر امام حسین کے گلوئے مبارک کا بوسہ لیا۔ کہ بھیا اماں کی وصیت تھی کہ زینب میرے حسین کے خوش گلے پر خنجر چلے گا تو میں نہ موجود ہوں گی، میری نیابت میں حسین کے گلے کو چوم لینا۔ اس کے بعد امام حسین فرماتے اخیا، اے میری شفیق بہن، میری پیاری بہن، ائتنی بثوب عنیق، کوئی پھٹا پرانا لباس لے آؤ جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو، میں اسے اماں کے سلے ہوئے لباس کے نیچے پہن لوں۔ اتنے مظلوم تھے امام حسین، وہ جانتے تھے میرے لباس تک کو یہ لوٹ لیں گے، لہذا ایک لباس میرے جسم کے اوپر، ایک چھوٹا سا لباس چاہے وہ لباس کے نیچے موجود ہو تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے میرے بدن سے نہ اتار دے۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس پھر امام حسین آئے۔ اس وقت جب امام سجاد چونکہ بیمار ہیں، شدید ترین علیل ہیں، امام حسین کے چہرے پر اگر آپ پورے واقع روز عاشور کو ذہن میں لے کر آئیں، جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی تھی تو امام حسین نے ان کے خون کو اپنے چہرے پر ملا تھا نا۔ جب حضرت قاسم اور اکبر کی شہادت ہوئی تو ان کا لاشا اٹھایا تھا، جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو کمر ٹوٹ گئی تھی۔ تو گویا جب امام حسین آ رہے اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس تو ایسی کیفیت ہے کہ چہرے پر علی اصغر کا خون، لباس پر قاسم و اکبر کا خون، کمر حضرت عباس کی شہادت کے بعد ٹوٹ چکی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ این اخی علی و حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجا، اے بابا علی اکبر کہاں گئے؟
حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ مسلم ابن اسجا کہاں گئے؟ امام حسین کہتے جاتے تھے قد قتل، سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو امام نے کہا بیٹا لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اے بیٹا خیام میں اس وقت مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں بچا۔ تو امام سجاد اپنی کمر کو تھام کے کھڑے ہوئے، کہتے پھوپھی اماں میری شمشیر لائیے گا، میرا بابا اتنا غریب ہو گیا۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، روز عاشور ہے عزیزوں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ امام حسین رخصت ہوئے، سب سے سخت کام تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز بیٹی بی بی سکینہ سے ودا ہونا، لہذا بقول شاعر حضرت میر انیس علیہ رحمہ، حضرت مرزا دبیر، یہ ان کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم کیفیت کو محسوس کر سکیں۔ گویا مقتل میں ہے، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ۔ 4 برس کی بچی تھی، کہہ رہی تھی بابا نہ جائیے بابا ہمیں چھوڑ کر۔ پھر جب امام حسین نے کہا، یعنی ایک منزل وہ آئی کہ میں واقعات کو، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، امام حسین اپنے زلجنہ پر سوار بھی ہو گئے، تب بھی زلجنہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو امام نے کہا کہ اے زلجنہ مجھے معلوم ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے، لیکن یہ حسین کی آخری زحمت ہے اور وہ بھی ادھوری ہے، حسین کو مقتل میں جانا ہے لیکن واپس نہیں آنا۔ اب جو زلجنہ نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا تو امام حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ امام حسین زلجنہ سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ یہ وہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ پھر شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے۔ بیٹی آل محمد سے تعلق ہے، دیکھیے اسے عام آپ واقعہ نہ سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ دفعتاً بیدار ہوئی اور کہتی بابا آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیے۔ کہا بیٹا اب تک تو آپ روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہیں؟ کہا بابا ہم نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور وہ ہم سے کہہ رہی تھی کہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک۔ میں نے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پھالا ہے، لیکن بابا میں آپ کے سینے پر سوتی ہوں، جب آپ مقتل میں ہوں گے شام غریبہ میں کہاں آؤں گی؟ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر۔ امام حسین جواب دے رہے ہیں اپنی دختر کو، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں بادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، اس لیے کہ علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے، سکینہ بابا کے ساتھ سوتی تھی۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی۔ یعنی اصغر اب وہاں سوئیں گے، اب سے آپ اپنی ماں کے پاس سوئیں گی۔ بس اب آپ دلال حسین علیہ السلام کے لیے مقتل میں پہنچے، حجت تمام کی مولا نے کہ میں نواس رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں نے کیا کسی حلال کو حرام کیا ہے، کیا کسی حرام کو حلال کیا ہے، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ اور حجت تمام کرنے کے بعد پھر ابا عبداللہ نے وہاں سے فوج یزید نے تیر برسانا شروع کر دیے، تو بس مولا نے تلوار کو بے نیام کیا، وہی ذوالفقار جو مولا علی کی تھی وہ اب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی، وہ ذوالفقار چلنا شروع ہوئی اور حسین کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار دیا۔ حیدر کا شیر لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے فرات کے قریب آئے، عباس کا لاشا وہاں پر تھا، کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی تم نے عباس؟ یہاں تک کہ صدائے قدرت گویا آئی، اتنی جنگ ہوئی کہ فوج یزید تو الحفیظ الامان پکار اٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اکیلے حسین 30,000 کے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب عصر کا ہنگام آ گیا
تو صدا آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورہ فجر کی آیت ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس اے اطمینان والے حسین، آپ کا جہاد مکمل ہوا، اب تلوار کو رکھ لیجئے. اب تلوار کو جو نیام میں رکھا تو کچھ نیزے لے کر، کچھ بھالے لے کر، کچھ تلواریں، حتیٰ کچھ لاٹھیاں لے کر لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ وہ امام حسین پر آئے امام حسین پر ایسے ٹوٹ پڑے. امام محمد باقر جو امام حسین کے پوتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میرے دادا کو اس بے دردی سے کربلا میں مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانوروں کو بھی مارنے سے منع کیا تھا. کوئی لاٹھی مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ دور سے مارتا ہے. یہ نواز رسول ہے، زخمی بازو ہے، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب. شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے. ہائے ہائے حسین کو کیسے مارا گیا، یا حسین یا حسین. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے. بڑھتے ہیں زخم بدن، زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں، سرے پاک جھکا جاتا ہے. گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں. غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. مولا ذوالجلال سے گرے زمین پر، اس عالم میں کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. تیروں پر امام حسین معلق تھے. اتنے تیر تھے ابا عبداللہ الحسین کے جسم پر. یہ وہ وقت ہے کہ جب بی بی زینب خیام سے باہر نکل آئی، فرماتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ تو میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اس وقت مقتل میں امام حسین حتیٰ یہ بھی ضبط نہ کر پائے، اپنی نظروں سے اشارہ کیا بہن ارجعی الی الفسطاط، بہن تشریف لے جائیے خیام میں دوبارہ. بس بھائی کا حکم آیا، بی بی پھر سے خیموں میں پلٹی. اب زیارت ناحیہ ایک امام حسین کی زیارت ہے جس میں امام حسین کی شہادت کا منظر لکھا ہوا ہے. تو اس میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالموں نے آپ کو چار جانب سے گھیر لیا تھا اور آپ پر کو زخم پر زخم لگا کر مزمحل کر دیا تھا. اور آپ کے، یہ میں زیارت ناحیہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ کے اور مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے. اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہ بچا تھا اور آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو بیویوں کی طرف سے ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور لشکر کے گھوڑے آپ کو اپنی سموں سے کچلنے لگے تھے. امام حسین 2 مرتبہ پامال ہوئے، ایک شہادت کے بعد شام غریبہ، لیکن ابھی شہادت سے پہلے یزیدی لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے امام حسین کو کچل رہے تھے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا اور آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے اور کبھی سمیٹ لیتے تھے اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی امام حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ میرے بعد یتیم ہو جائے گی اور سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. اس وقت آپ کا ذوالجناح بہت تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف آیا. اب اکیلا وہ آیا ہے، امام حسین تو مقتل میں. جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتا ہوا دیکھا اور اس کی زین کو نیچے لٹکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے باہر نکل پڑی. ناشرات شعور کے بال بکھرائے ہوئے تھے، لاتمات عن الوجوہ، اپنے چہروں پر بیویاں تماچے مار رہی تھی. یا اللہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم جو بی بی زینب سے چھوٹی خواہر امام حسین کی، اور پھر مقتل میں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر اس وقت امام حسین کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا. مولع سیفہ علی النار کا، اور اس نے اپنے کند خنجر سے آپ کو ذبح کرنا شروع کیا. قابض علی شیبتک بیدہ، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا. یا اللہ، امام حسین نواز رسول، اس نے داڑھی کو پکڑ لیا
اور اپنے خنجر سے آپ کو کن خنجر آپ پر چلا رہا تھا. قد سکنت حواسکا, اس وقت ہے روایت میں آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے, روک لیے. وخفیت انفاسکا, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کیوں اپنے دست و پا روک لیے تھے. شاید وجہ یہ ہو, امام حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ زہرا مجھے دیکھ رہی ہے, جب وہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھے گی میری ماں نہ برداشت کر پائیں گی, لہٰذا آپ نے اپنے دست و پا سکون میں لے آئے. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. یا اللہ, بس ایک منزل وائی شمر سوار تھا, بی بی زہرا دیکھ رہی تھی. حسین ذبح ہونا شروع ہوئے, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. کربلا میں صدا گونجی, علا قد قتل الحسین و کربلا, علا قد ذبح الحسین و کربلا. حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے. ذل چلا جب خیام کی طرف تھا, اپنی بے زبانی سے گویا بیویوں سے کہہ رہا تھا, زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے, خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی. ہائے حسین کشتے شد, ہائے حسین کشتے شد. تلہ زینبیہ پر جہاں بی بی زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی, خدا کی تھی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, کہتی تھی نانا صلی علیک ملائکۃ السماء, آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. وہذا حسین بالعرا مسلوب العمامہ مقطع الاعضاء, یہ آپ کا حسین ہے جس کا عمامہ چھین لیا گیا ہے, جس کے اعضاء ہاتھ اور پیر کاٹے جا رہے ہیں. نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ سینے پر سلاتے تھے. حسین کا سر کاٹ کر لو کے نیزہ پر بلند ہوا. فوج اشقیہ میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے, سکینہ یتیم ہو گئی. کوئی کاش یتیمی کا پرسہ دیتا, لیکن اتنے تماچے مارے گئے. سکینہ مقتل کی طرف دوڑ کے کہتی تھی بابا مجھے بچا لیجئے گا. ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بلیہ, اے میری سکینہ ادھر آ جا. بے سر کے لاشے سے سکینہ کو کہہ رہے تھے, اے میری سکینہ تجھے جانا ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں, اگر کوئی میرا محب مل جائے تو اس سے کہہ دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی میسر آئے تو یاد کرنا تمہارا مولا حسین پیاسا مارا گیا, اور جب کسی غریب کا ذکر کرنا ہو تو یاد رکھنا سب سے زیادہ غربت میں حسین مارا گیا. جزاک اللہ. جناب مولانا کمال مہدوی صاحب, بہت شکریہ. شہادت امام حسین بیان فرما رہے تھے, اور روز عاشور کی مناسبت سے نشریات جاری ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے.